خاص طور پر جو حج پہ جانے والے ہیں نا، ان کو تو میری باتیں بڑے غور سے سننی ہیں، بڑی توجہ سے سننی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ ارکان اسلام 5 ہیں۔ یہ جس چھت کے نیچے ہم بیٹھے ہیں نا، یہ چھت یہ پلروں پر کھڑی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، یہ چھت ہماری پلروں پر کھڑی ہے۔ اگر پلر ہٹا دیے جائیں تو چھت برقرار۔ حضرت صاحب بات بڑے غور سے سننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فیکٹری کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اور اس میں سرکار کا ذکر ہوتا رہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ اگر پلر ہٹا دیے جائیں تو چھت برقرار۔ تھوڑا سونسی آواز میں تو بھائی اسلام کی چھت بھی 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں جی کلمہ شریف پڑھ لیا، نماز دی لوڑ نہیں، روزے دے ضرور نہیں یار، یہ سوچ غلط ہے۔ میری بات کا برا تو نہیں منائیں گے؟ بعض بندے سمجھتے ہیں جی سال میں ایک مرتبہ میلاد شریف کر لیا بس ساری جنت پکی ہوگی۔ اب ہمیں نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ حلال حرام کی تمیز کی ضرورت ہے، نہ ماں باپ کے ادب و احترام کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اس سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنے لگا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہی جنتی ہیں۔ قرآن ان کو جنتی کہہ رہا ہے، اور ان میں کچھ ایسے بھی صحابہ کرام ہیں جن کو سرکار نے دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ عشرہ مبشرہ ایسے ہی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سرکار سے کئی مرتبہ جنت خریدی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب میں ہاتھ باندھ کے ایک بات کہوں گا، کیا جنہوں نے جنت خریدی، جن کو سرکار نے جنتی قرار دے، انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ روزے رکھنے چھوڑ دیے؟ کیا گناہوں پہ دلیر ہو گئے تھے؟ ہمیں سرکار نے جنتی کہہ دیا، ہمیں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یار ان کے پاس سندیں موجود ہیں، سرٹیفکیٹ موجود ہے، اور پھر بھی نماز میں سستی نہیں کر رہے، خوف خدا سے رو رہے ہیں۔ ہمارے پلے ککھ بھی نہیں ہو جی کہنے حضرت جنت شادہ مار دے جاؤں۔ یہ سوچ غلط ہے۔ انسان بس مقام پہ بھی پہنچا ہو، اس کے دل سے خوف خدا نہیں نکلنا۔ خوف خدا رکھے گا تو کس پر ظلم کرنے سے بھی بچے گا، کسی کے پاس زیادتی نہیں کرے، نماز میں سستی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ فرمایا جس کے دل میں خوف خدا آ جائے اس کے لیے سارے اچھے کام آسان ہو جاتے ہیں، اس سے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہے۔ جس کے دل سے ہم نے خوف خدا ہی نکال دیا، وہ مادر پتر آزاد ہے۔ حضرت جی تسی میری گل دی جواب دینا، آپ کے بیٹے سے، آپ کے بیٹے کے دل سے آپ کا خوف نکال دیں، وہ مادر پتر آزاد ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ تو جس کے دل سے ہم نے خوف خدا نکال دیا، جس کے سے ہم نے دل کے دوزخ کا عذاب ہی کا خوف ہی نکال دیا، اس کا کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہماری مسجدیں ویران، جوے کے اڈے آباد، عیاشی فاحشی کے اڈے آباد ہو رہے ہیں۔ اس میں ہمارا قصور ہے، ہم نے لوگوں کے دلوں سے خوف خدا ہی نکال دیا۔ یار اللہ کے بعد اگر سب سے بزرگ ہستی ہیں تو وہ کون ہیں؟ پیارے آقا حضرت محمد۔ کیا آپ رب سے نہیں ڈرتے تھے؟
حدیث پاک میں آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس پر ہاتھ رکھتے تو ایسے ابل رہا ہوتا تھا جیسے ہنڈیا میں پانی ابل رہا ہوتا ہے۔ پوچھا کہ یاد ہوں یہ کیا فرمائی؟ یہ خوف خدا کی وجہ سے۔ تو بھائی یہ 5 ستون ہیں: کلمہ شریف، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر ستون ہی گرا دو گے تو پھر اسلام کی چھت برقرار ہے۔ اور اس میں تو میرا خیال ہے سب ہی متفق ہیں، چاہے کوئی ناخواہ ہے چاہے کوئی عالم دین ہے، سارے متفق ہیں کہ سرکار کی شفاعت سے مسلمان ہی جنت میں جائے گا۔ کافر سرکار کی رب کی رحمت سے مسلمان ہی جنت میں جائے گا، کافر اونچی بولو تو جس کی اسلام کی چھت ہی باقی نہ رہی اس کو کیا ملے گا؟ خدا نہ ہمیں سوچ تبدیل کرنی چاہیے۔ بہرحال حج زندگی میں ایک مرتبہ کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ وہ حج کرنے جا سکتا ہے، خرچے بھی برداشت کر سکتا ہے اور اپنے گھر والوں کو خرچہ بھی دے کے جا سکتا ہے، ایسے بندے پر زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے؟ حج فرض ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور حج فرض ہو گیا پھر نہیں کرنے گیا، اور چھوڑو جی کی جانا ہے، بڑا ٹائم پہ آوے کر لواں گے، یہ 20-25 لاکھ روپیہ حج تے جو لگے گا وہ بینک سے رکھیں گے، 4 پیسے سود دے پیسے آن گے نا۔ حج کرنے نہیں گیا، مر گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج کیے بغیر مر گیا، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے ملے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں۔ تو حج، اچھا آپ میں سے ہو سکتا ہے کئی بندے سوچ رہے ہیں چلو یار ساڑھے تے حج فرض ہی نہیں گا، ساڑھے کو پیسے ہی نہیں۔ یار میں نے دیکھا ہے کہ بڑے غریب بندے بھی ہونا، ان کو بھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے ان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ملازم ہے، ریٹائر ہو گیا، اس کو اتنے پیسے ملے، اس پر حج فرض ہو گیا۔ باپ فوت ہو گیا، جائیداد میں سے حصہ ملا، حج فرض ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اور جی پیسے ملے نے انہاں دے نال بچیاں دی شادی کرنی ہے، بچیاں دی شادی کرنی ہے، پیسے ادھر لاتے تھے، پھر کیویں شادی کریں گے، میں مکان بھی آلے بنانا ہے، ان چکروں میں پڑ جاتی ہیں، حج نہیں کرتے۔ لو حضرت صاحب بڑی پیاری حدیث سناؤں، ہم تو سمجھتے پیسے اگر حج پہ لگا دیے تو غریب ہو جاؤں گا اور بچوں کی شادی کیسے کروں گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے حج کرو، عمرہ کرو، رب تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ جو حج عمرہ کر کے آتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھو یار پلے ککھ بھی نہیں ہے، وہاں سے واپس آتے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے جو بندہ حج پہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ دوسری بات جو حاجیوں کے لیے بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، اور یہ میری بات حاجی حضرات گرا کے ساتھ باندھ لیں، انشاءاللہ تعالی حج میں ان کو بڑا سرور آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ یہ آپ کے پاس ہی راوی دریا ہے نا؟ یہ سمجھو اس میں ایک کشتی ہے لکڑی کی بنی ہوئی، تیرتی جا رہی ہے، اس میں بندے سوار ہیں، وہ بھی سلامتی سے جا رہے ہیں۔ اسی دریا میں ایک لکڑی کا تنا موچھا، وہ بھی بہتا ہوا جا رہا ہے، کبھی ڈوب جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا باہر، کبھی ڈوب جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا باہر۔ یہ لکڑی کا تنا زبان حال سے کشتی سے کہنے لگا ہے کشتی ہے تو بھی لکڑی کی اور ہوں میں بھی لکڑی کا،
مجھ سے اپنا آپ ہی نہیں سنبھالا جا رہا، کبھی ڈوب جاتا ہوں کبھی تھوڑا سا باہر، تو خود بھی سلامتی سے تیرتی جا رہی ہے اور جو تیرے اندر بیٹھا اس کے لیے سلامتی کا باعث بھی بنی ہے، وجہ کیا ہے؟ اب کشتی کا جواب اگر غور سے سنو گے تو حاجیوں کے لیے حج کرنا آسان ہو جائے گا۔ کشتی کہنے لگی اے تنے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، تو بھی لکڑی کا اور ہوں میں بھی لکڑی کی، لیکن جس مقام پر آج تو مجھے دیکھ رہا ہے میں بڑی تکلیفیں اٹھا کے یہاں پہنچی ہوں۔ پہلے میں درخت کی شکل میں تھی، مجھے جڑوں سے کاٹ دیا گیا، میں نے یہ تکلیف بھی برداشت کی، پھر میرے ٹکڑے کر کے سیزننگ کے لیے سکھانے کے لیے رکھ دیا گیا، میں نے گرمی سردی بارش آندھی طوفان سب کچھ برداشت کیا، اور جب میں سوکھ گئی تو میرے حلق پر آرا چلایا گیا، سینے کو چاک کیا گیا، میں نے یہ تکلیف بھی برداشت کی، میرے تختے بنائے گئے اور پھر شکنجے میں مجھے کس دیا گیا، میں نے یہ تکلیف بھی برداشت کی، پھر میرے اندر میخیں ٹھوکی گئی، میں نے یہ تکلیف بھی، میرے اوپر رندہ چلایا گیا۔ جب میں نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی، آج میں بھی سلامتی سے جا رہی ہوں، جو میرے ساتھ لگ گیا وہ بھی سلامتی سے جا رہا ہے۔ تو نے یہ تکلیفیں برداشت نہیں کی، لہذا تو نہ خود سلامتی سے جا رہا نہ کسی کے لیے سلامتی کا باعث بن رہا ہے۔ یاد رکھو حج کرنا بڑا مشکل کام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حج گناہوں کو یوں دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کو دھو ڈالتا ہے۔ ایک کپڑا گندا ہو جائے پانی میں ڈالو میل نہیں نکلتی، جتنے دیر اس میں صابن بھی ملاؤ، پھر اس کو رگڑا لگاؤ، پھر تھاپے لگاؤ، پھر جا کے اس کی میل نکلتی ہے۔ ارے حاجی یہ حج کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز یہ مقام عطا کرے گا، خود بھی سلامتی سے جا رہا ہوگا، اپنے خاندان کے 400 بندوں کو بھی جنت میں ساتھ لے کے جا رہا ہوگا۔ لہذا حج کے راستے میں جو تکلیفیں آئے شور شرابہ نہیں کرنا، وہاں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ حج کیا ہے؟ ایک گندم کا دانہ ہے، اس کو اب بڑا سنبھال کے رکھو، گلو گلزار ہو جائے گا۔ گلو گلزار کب ہوگا؟ جب اس کو مٹی میں ڈالو گے، پھر یہ گلو گلزار ہوگا۔ بندہ اگر گلو گلزار ہونا چاہتا ہے اس کو اپنی ہستی مٹانی پڑے گی۔ حج میں کیا ہے؟ بندہ اپنی ہستی کو مٹاتا ہے۔ کیسے مٹاتا ہے؟ سنو، ایک سوٹ بڑا قیمتی 3000 روپیہ دے کے سلائی کروائی، فرمایا نو لا دے کی پاما جی؟ فرمایا 2 ان سلی چادر۔ یہ احرام کی چادروں کو میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں اگر حاجی میری بات سمجھ لیں خدا کی قسم بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ احرام کی چادروں کو سمجھیں جیسے کفن اوڑھنے لگے گا۔ حاجی صاحب جس کو پتا چل جائے میں نے کفن پہننا ہے، 2 دن کے بعد کفن پہننا ہے، وہ اپنے سارے رشتوں سے جا کے معافی مانگے گا، حضرت جی میرا کیا سنا معاف کر دینا، کیا سنا معاف کر دینا۔ ارے حج میں جانا ہے سمجھو کفن پہن کے جانا ہے، جانے سے پہلے سب سے اپنی گناہ معاف کروا کے جاؤ گا۔ یہ نہیں کہ علاقے دا صدر ہے سارے اندر کمیٹی پا کے پیسے چک کے تو جناب چلا گیا حج کرنے، سارے پیچھے بددعاواں دے دیں کہ حج کر کے واپس آیا ہے تو چھرا اور تیز کر لیا ہے کہ میں کرنا تھا نہیں پتا حج کر کے آیا ہے۔
یار آؤ میں آپ کو یاد بات بتلاؤں، یہ میں نے کفن کی چادر سے اس کو کیوں تشبیہ دی ہے؟ کفن کی چادر سے میں نے اس کو تشبیہ کیوں دی ہے؟ جب بندہ سمجھے گا میں نے کفن پہنا ہے، وہ اپنے گناہوں معاف کروائے گا، اپنے برتن کو صاف کرے گا۔ برتن کو صاف کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت صاحب آپ ایک دودھ والے کی دکان پہ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں یار میں نے 5 کلو دودھ چاہیے، وہ کہتا ہے 1000 روپیہ دے دو، تو 1000 روپیہ دے دیں دیجیے۔ وہ کہتا ہے برتن لے کے آؤ۔ آپ گھر سے برتن لاتے ہو، برتن میں ناپاکی لگی ہے، سچی گال دسنا جی دودھ والا اس میں دودھ ڈال دے گا؟ اچھی بولو، تسی کو وہ پیسے نہیں لیتے ہوئے دودھ پایا چی؟ وہ کہتا ہے حضرت جی تسی پیسے بھی دیتے نے، 5 کلو دودھ دے مالک بھی بن گئے جی، لیکن دودھ لینا نے تو برتن صاف کر کے آ، برتن اچھی کرو۔ یاد اگر دودھ والا پیسے لے کے گندے برتن میں دودھ نہیں ڈال رہا تو اللہ تعالیٰ اپنا نور تیرے گندے سینے میں کیسے ڈال رہا؟ اس سینے کو پاک کر کے جا۔ اگر حج کا صحیح سوچ لینا تو پھر سینہ پاک کر کے جا۔ اپنی ہستی کو مٹا کے جاؤ۔ احرام کی چادریں پہنی ہیں، گل بن گئی، فرمایا نہیں خبردار خوشبو بھی نہیں لانی، کنگھی بھی نہیں کرنی، صحبت بھی نہیں کرنی، شکار بھی نہیں کرنا۔ کرنا کی ہے جی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بس یہ تیرا ترانہ زبان پر جاری ہے، یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر۔ پھر وہاں جاتا ہے، خانے کعبے کا دیدار کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، ان سکون آ گیا ہے؟ نہیں، فرمایا ابھی صفا مربع بھی کرنی ہے، صفا مربع بھی کرنی ہوں، فرمایا ابھی ٹینڈ کروا، بڑے بودے سنبھال کے رکھنا تھا، 1000 روپے لا کے بودے بنوانا تھا، ٹینڈ کروا کے۔ گھر میں ہے، بیڈ پہ ہے، ساتھ اٹیچ بات ہے، پیشاب آنا پڑا نا تو اندر چل جاتا ہے، اور حج میں لمبی لائن لگی تھی، ادھر بیڈ نہیں، زمین پر میٹرس۔ اچھا مینا میں عرفات میں میٹرس ملے گا، مزدلفے میں وہ بھی نہیں، نہ ٹینٹ ہے نہ میٹرس ہے، کتنے بہنا جی مٹی پہ، اور مٹی میں کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ مار رہا ہے، جب آپ پیچھے ہو کے بیٹھے اور کپڑے نہ خراب ہو جائیں اور مٹی نہ لگ جائے، اب آپ مٹی میں ہاتھ مار کنکریاں تلاش کر رہے ہیں، اس یہ کیا ہے؟ پر میں مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، ارے تیری ہستی مٹے گی پھر تو گلو گلزار ہوگا۔ حج کو آسان نہ سمجھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ احرام باندھتا ہے، یا اللہ میں عمرے دی نیت نال احرام باندھیا ماں، میرے واسطے آسانی فرما تے قبول فرما۔ آسانی کا لفظ پہلے، یا اللہ میں طواف کرنے میں میرے آسانی فرما قبول فرما، صحیح کرنے لگا وا آسانی فرما قبول فرما، مینا مزدلفے چلے آسانی فرما قبول فرما، یعنی بڑا مشکل کام ہے۔
لیکن ایک آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں یار، آپ کو یقین جانو عشق آ جائے گا، محبت آ جائے گی۔ حضرت صاحب میں بلال بھائی سے کہتا ہوں بھائی یہ 2 من کی بوریاں اٹھا کر آپ نے کچہری پہنچانی ہے، یہ محبت میں عقیدت میں اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہاں بوری رکھ کے کہیں گے یار میرے ابے دی بھی توبہ۔ میں آفت دی گل تے مان تے لیتی لیکن آئندہ میری توبہ، ایڈا مشکل کام، کوئی میں مشکل کام آپ کو دے دوں، آپ 1 مرتبہ کر کے کہو گے آئندہ میں نہیں کرنا، میرے ابے دی بھی توبہ۔ لیکن ہاں جتنا مشکل ہے کر کے ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ پھر بھی بلائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یار اتنا مشکل کام کر کے پھر کہنا یا اللہ پھر بھی بلائی، یہ ایک ایسی روحانیت ہے آج کے اندر۔ تو حج کے اندر اگر کوئی تکلیف آئے تو پریشان ہو، اونچی بولو۔ ایک تو بڑی مزیدار گل سناواں، بڑی مزیدار گل سناواں۔ ایک مرتبہ ہم نا دعوت اسلامی کا قافلہ لے کے مانسیرہ گئے۔ آپ میں سے شاید کسی نے سنا مانسیرہ قریب نا، وہاں پر لسا نواب صاحب ہے، وہاں تنکے والا بابا، بڑے بڑے بادشاہ بھی جاتے ہیں چھڑیاں کھانے کے لیے۔ تو ہم بھی چلے گئے، چلو بزرگوں کی حاضری ہو گئے۔ انہوں نے بہرحال پیار محبت کیا، کعوہ بھی پلایا، اور آخر میں وہ جو دعا دیتے ہیں نا، نال چھڑیاں بھی مار دیں، خدا خیر کرے، خدا خیر کرے، نال چھڑیاں بھی مار دیں۔ ہمارے قافلے میں 2 بندے تھے بزرگ، انہوں نے چھڑیاں بہتیاں لگیاں، چھڑیاں دھیان نہ سننا ذرا گل، انہوں نے چھڑیاں بہتیاں لگیاں۔ واپس آئے تو آپس گلاں کرنے کہنا یار سارے نے تھوڑیاں لگیاں، سانو بہتیاں کیوں لگیاں؟ دوجا کہنا وڈے چوراں نوں بہتی مار پیندی۔ بھائی اگر زیادہ تکلیف آئے سمجھنا میرے گناہ بھی وڈے نے تو رب تعالیٰ میں نے پاک کرن لیا ہے۔ یہ تکلیفیں یہ بخشش کا سبب بنتی ہے۔ یار ایک میں آپ کو بڑی پیاری مثال دوں، بڑی پیاری مثال دوں، آپ حضرات بڑا خوش ہو کے یہ مثال سنیں۔ حضرت صاحب آپ ایک گاڑی چلاتے ہیں، سارا سال چلاتے رہتے ہیں، اس کے رنگ پسٹن خراب ہو جاتے ہیں، بریک شو خراب ہو جاتے ہیں، انجن میں آوازیں آنے لگ پڑتی ہیں، بمپر ٹوٹ جاتے ہیں، آپ اس کو مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں اور مکینک سے کہتے ہو حضرت جی اینو 0 میٹر کر دو۔ کی کر دو؟ اونچی بولو یار۔ اب وہ 0 میٹر کیسے کرتا ہے؟ اس کو کھولتا ہے، اس کو چوٹیں لگاتا ہے، اس کو جناب شٹ مار تو سارا کچھ کرتا ہے، پھر جا کے وہ 0 میٹر ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی بھائی، حج کر کے جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو 0 میٹر کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بندہ حج کر کے فارغ ہوتا ہے، گناہوں سے ایسے باہر آ جاتا ہے جب جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ارے 0 میٹر رب تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اور اگر اس راستے میں موت بھی آ جائے تو سعادت ہے۔ فرمایا جو حج کے راستے میں اس کو موت آ گئی تو رب تعالیٰ شہادت کی موت عطا کرے گا، اس کو ہر سال حج کروایا جائے گا۔ تو یہ راہ عشق اور محبت کا ہے، اس میں تکلیفیں آئیں تو شور شرابہ۔ ایک اور میں بات عرض کروں، حج کرنے جانا ہے تو آسائشوں کو نہیں دیکھنا۔ اسی جگہ بھی جان ملتا ہے، تن کتنے جگہ ملی ہے، ہوٹل کتنے ملا، کتنے پیسے دے کے آیا؟ وہ کہنا میں 12 لاکھ، دوسرا کہنا وہ میں تے لٹیا گیا، میرے کو تے 12 لاکھ تے 10 روپے اتنے لیتے نے۔ وہ سارا سفر جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ اور بھائی میری بات سنو، اگر حج کا صحیح مزہ لینا ہے تو میرا ایک نسخہ پلے مان لینا۔ بلال بھائی آپ نے یہاں سے سیٹ بک کروائی اے سی کی، کراچی جانے کے لیے، اے سی پارلر کی،
آپ کو جگہ مل جائے 3rd کلاس میں، آپ کا سفر کیسا رہے گا؟ بڑا پریشان رہے گا۔ اور اگر 3rd کلاس کی ٹکٹ دی، مل گئی AC میں جگہ، حاجی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہندا میں پیسے تے ہمیں دیتے سی، ملیا میں کچھ بھی نہیں۔ بھائی صاحب میں گل کہنے لگا بڑی کڑوی سی بات، ایک بندہ مینوں ایسا ملیا مدینے شریف، کہندا ابا جی میں لٹیا گیا، کہندا 2 لاکھ روپیہ دے کے آیا، ملیا کچھ بھی نہیں، میں لٹیا گیا۔ میں کہ یار تو خانے کعبے دا دیدار کیتا ہے؟ کہندا آہو سرکار دا روزہ دیکھے ہی؟ کہندا آہو۔ میں کہ کیا دی قیمت 2 لاکھ ہو سکتی ہے؟ تو کہنا میں لٹیا گیا۔ میں نے کہا اگر یاد رکھو، یہ سب حاجیوں سے ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں، اگر ہوٹلوں کے لیے جانا ہے تو پھر لاہور میں بڑے اچھے ہوٹل ہیں، پھر وہاں مت جاؤ، وہاں ہوٹلنگ کے لیے نہ جاؤ، عیاشی کے لیے نہ جاؤ، وہاں جاؤ رب کی عبادت کے لیے جاؤ۔ یار جو بھی پوچھے کتنے پیسے دے کے آیا وہاں، جن نے پیسے دیے سمجھو میں نے راہ خدا میں دے دیے۔ جو بھی پوچھے کتنے، میں کہوں میں تو مفتی آیا ہوں یار، تو مفت میں جو بھی مل جائے مزہ ہی مزہ۔ صحیح سال دسو حضرت جی، خانے کعبے تے پہلی جڑی نظر پیندی ہے وہ دی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ تو کہنا میں لٹیا گیا ہوں، اور اس مقام کے کہہ کے غیبت چغلیاں کر دینے، ایک نیکی 1 لاکھ دے برابر تے ایک گناہ 1 لاکھ دے برابر۔ زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا۔ اب آ جاؤ آخر میں مدینہ شریف کی چند باتیں ہو جائیں ہیں۔ مدینہ شریف کی چند باتیں آ جاؤ کرو۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب، شیخ القرآن، بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے عالم، شیخ الحدیث۔ وہ ایک مرتبہ مدینہ شریف گئے نا، تو سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے عاشقوں کے نام لینے شروع کر دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر جیسا بھی عاشق نے جدے واسطے تسی دروازہ کھول دیو گے، میں مولانا جامی جیسا بھی عاشق نہیں، میں فلانے جیسا بھی عاشق نہیں، میں بلال جیسا بھی عاشق نہیں۔ عالم دین سے عاشقوں کے نام گنواتے گئے گنواتے گئے گنواتے گئے، جب عاشقوں کے نام لے لے کر تھک گئے تو مزار پر انوار سے جواب آیا، اے عبدالغفور اگر تو وہ نہیں میں تو وہی ہوں نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مانگنے والے بدل رہے ہیں، دینے والا تو وہی ہے نا۔ اچھا یار، ایک بڑی کڑوی سی بات کہنے لگا ہوں۔ بعض بندے ان سے کہنا یار تو داڑھی رکھ لے، کہنا میں مدینہ شریف جاواں گا اتھوں داڑھی رکھ کے آواں گا۔ اچھا مجھے اس بات پہ دکھ بڑا ہوتا ہے، دکھ بڑا ہوتا ہے۔ دکھ اس بات پر یار ایڈی بڑی بات کا تو داڑھی رہ جانا، وہ تو تیرے سونے چھڑ دیں گا بھی لگی آئی۔ میں آپ کو صدر کے پاس لے جاؤں اور آپ صدر سے کہو حضرت جی میں 5 روپے تے دے دیو، یار ہے تو میرے کو اتنی لے لینے سی یار، ایڈی دور آنا کیوں تکلیف؟ وہ سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں وہ مانگو جو تیرے بس میں نہیں ہے، وہاں مانگو تو بغیر حساب کتاب کے جنت مانگو۔ وہاں مانگا ہے تو سرکار کے عشق میں رونے والی آنکھ مانگو، وہاں مانگنا ہے تو دین کا درد مانگو، نمازوں کی پابندی مانگو، دین کا علم حاصل کرنے کی دولت مانگو، وہاں مانگنا ہے تو یہ مانگو
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی زبان دے میں جس سے کہوں وہ نمازی بنتا جایا کرے. وہ آپ کے عشق میں مت چلنے والا. یار کسی دور نہ جاؤ سا دیر لاہور چی داتا صاحب نے نا داتا صاحب تو وہی ہے نا جو خواجہ صاحب کو ملا ہمیں کیوں نہیں ملتا. اور میں وجہ بتا اسی جا کے مانگنے کی ہیں تو کہتا پتر مل جاوے کوئی کہتا فیکٹری مل جاوے کوئی کہتا بینک بیلنس کوئی کہتا کوٹھی کار ملے. یار کسی نے جا کر کہا ہے میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا جائے مجھے دین کا درد دیا جائے. یار جا کے کوئی یہ مانگتا نظر آتا ہے جو نگاہ خواجہ صاحب پڑی میرے اوپر بھی وہ نگاہ ڈال دو. ایز یو سو سوشل یو جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے نا. ایک مرتبہ مجھے ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس جانے کا اتفاق ہوا. وہ جب ہجرت سے باہر آتے نا تو لوگ ایسے دائرے میں کھڑے ہو جاتے. تو دائرے میں لوگ کھڑے ہیں. حضرت فرمانے کے دیکھو آپا جی یہ سب دنیا کے کتے آئی ہوئے ہیں. میں بڑا پریشان ہوا یہ بابا جی نے کیا کیا کیا. کہنے لگے کہ ان میں کوئی تو آیا میرا مقدمہ بری ہو جاوے کوئی آیا میرا مکان مل جاوے کوئی آیا میرا پتر پستی ہو جاوے. ان میں کوئی ایک بھی بندہ اس لیے نہیں آیا میرا تعلق رب سے مضبوط کر دیا جائے. اللہ کے ولیوں کا کام یہ ہے بندے کا تعلق رب سے جوڑے. تو بھائی مدینہ شریف جاؤ تو وہاں جا کر وہ مانگو جو تیرے بس میں نہیں ہے. سرکار کے عشق میں رونے والی آنکھ مانگو. مدینے کا درد مانگو. تہجد پڑھنے کی سعادتیں مانگو. نماز کی پابندی کی سعادتیں مانگو. حضرت صاحب ابھی کچھ مہینے پہلے مجھے بھی مدینہ شریف کی حاضری کا شرف حاصل ہوا. میرے بیانات یوٹیوب پر فیس بک پر پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں. تو وہ بیانات وہ چہرہ شناس لوگ ہوتے ہیں تو میں جہاں جا کے بیٹھتا پبلک بڑی اکٹھی ہو جاتی. اصل اس دفعہ میں سرکار کے قدموں میں بیٹھا ہوا تو سید زادے بریلی شریف کے رہنے والے وہ میرے پاس آ گئے. حضرت صاحب سید صاحب نے ایک بات کہی یار کئی دن تک میری ہچکی نہیں رکتی رونا ہی نہیں رکتا. میں ہاتھ باندھ کر حاجی حضرات جو عمرہ کر کے آئے ہیں ان سب کی خدمت ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا. یہ سید زادے کی بات اپنے دل کے کانوں سے سنو. مجھے کہنے لگے حافظ صاحب آپ مدینہ شریف سے پاکستان جا رہے ہو اور پاکستان میں جا کر میرے نانا کے مدینے کو بدنام نہ کرنا. کہ مدینہ شریف سے ہو آیا پھر سودی کاروبار کرنا ہے. مدینہ شریف سے ہو آیا پھر نماز نہیں پڑھنا. مدینہ شریف سے ہو آیا پھر گالیاں نکال رہا ہے. مدینہ شریف سے ہو آیا ہے پھر جھوٹ بول رہا ہے پھر فراڈ کر رہا ہے پھر ملاوٹ کر رہا ہے. فرمایا مدینہ شریف کے آگے کون سی جگہ ہے جہاں سے تو جائے گا تیری اصلاح ہوگی. فرمایا تجھے تو ہونا یہ چاہیے کہ پہلے تو گالیاں نکالتا تھا اب گالی نکالنا چھوڑ دی. کوئی کہے یار پہلے تو گالیاں کرنا اب تجھے کیا ہوا ہے. بولو جن آنکھوں سے مدینہ دیکھا ہم شرم آتی ہے زبان سے گالیاں نکالو. ان آنکھوں سے بد نگاہی کروں ان آنکھوں سے حرام کماؤں. دیکھو بھائی وہ کہتے ہیں نا مالی دا کام پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے مالک دا کام پھل پھلانا لاوے جانا. بندے کا کام ہے کوشش کرنا. اب بندہ حج کرتا ہے وہ کس کا قبول ہے یا کس کا نہیں قبول.
اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن حضرت صاحب میرا دل کیا کہتا ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے حج کرنے کے بعد جس کے اندر اچھی تبدیلی آ گئی سمجھو اس کا حج قبول ہے. اس پر میرے آقا کی نگاہ قدم پڑ گئی ہے، کیونکہ جس پر سرکار کی نگاہ پڑ گئی وہ وہ شراب پیے، وہ زنا کرے، اور جو وہاں سے ہو کر واپس آ گیا ہے سمجھو نگاہ نہیں ہوئی، خالی گیا ہے، خالی آ گیا. میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں خدارا میرے آقا کے مدینے کو بتلانا. اور ایک ہاتھ باندھ کر میں ایک اور عرض کروں گا، یہ غوث پاک کی محفل ہے، خدارا میرے غوث پاک کے لنگر کو بدنام نہ کر. خدا کی قسم مجھے بڑا دکھ لگا، ساری زندگی لنگر غوث پاک کا کھا رہا ہے اور پیر وہ پکڑتا جو نماز بھی نہیں پڑھتا. یار نمک حلالی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لنگر اس کا کھا رہا ہے جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وقت سے فجر کی نماز پڑھی، اور پیر وہ پکڑتا جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے. ہمارے عاقب بھائی نے میرے کان میں ایک بات کہی، جی غوث پاک کی محفل ہے تو غوث پاک کا بھی ذکر ہونا چاہیے. اصل اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی توجہ، یہ باتیں چلتی رہیں گی، آپ کی بڑی مہربانی. اگر کوئی ضروری بات ہے تو میں خاموش ہوں، تو آپ آ کے یہاں کر لیں تاکہ سارے آپ کی بات سے فیضیاب ہو. میں آخر میں غوث پاک کی ایک کرامت سناؤں گا. اب یہ کرامت پتہ نہیں کس کس کو ہضم ہو. اب کرامت ذرا دل کے کانوں سے سنو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز ہیں. یوں سمجھے مدرسے کی دیوار چھوٹی ہوگی، ایک خنزیر چھلانگ مار کے دیوار کراس کر کے اندر آ گیا اور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، جی آپ ولیوں کے سردار ہیں اور مستجاب الدعوات بھی ہیں. مستجاب الدعوات کا کیا مطلب؟ جو بھی دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو میں بھی آپ کی بارگاہ میں ایک التجا لے کے آیا. فرمایا مانگو. کیا مانگو؟ کہنے لگا جی میرے حق میں دعا کرو میں خنزیر سے انسان بن جاؤں. خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ تھوڑا جوچی آواز نہ بولو یار. خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ انسان. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مراقبہ کیا، آنکھیں بند کی اور سر کو جھکا دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور ارشاد فرمانے لگے، ٹھیک ہے میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں، تو خنزیر سے انسان بن جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، اگر تجھے یہ شرط قبول ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، نہیں قبول تو دعا نہیں کروں گا. کہنے لگا جی شرط کیا ہے؟ فرمایا تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی. اگر تجھے قبول ہے تو دعا کر دوں. فرماتا خنزیر چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا. کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا، بے نمازی رہنا پسند کروں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اسی کہنے سانو اللہ دا ولی ملتا ہی کوئی نہیں. یار خنزیر صبح اٹھ کے دعا کرتا، یا اللہ کوئی بے نمازی میرے متھے نہ لگے، تیرے اللہ کا ولی تیرے متھے نہ لگے. چلو حضرت جی تسی مدینے شریف جا رہے جے، ایک گل سچی کرنا، مکان میں تہاڈا اپنا این لگا آیا وے تالا، بغیر چابی دے گھر چ وڑ جاؤ گے؟ سارے اچھی بولو. اگر بغیر چابی دے تو اپنے گھر چ نہیں جا سکتا، بغیر چابی دے جنت چ کیویں چلے جاؤ گے؟
تسی کہو گے ابا جی جنت دی چابی کی ہے تو میں کہاں گا بھائی میرے کو نہ پوچھو، جس نبی دا میلاد منا دے انہوں نے پوچھ لو جنت دی چابی کیڑی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی، حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ حضرت جی تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ جدو مسجد تو آواز آندی حی علی الصلاۃ، آؤ چابی واسطے، کیوں بیٹھا کپے مارنے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے ہاں جی کدھر چلے گے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیا، ہاتھ بن کے کیا لگاؤں؟ حضرت جی اگر جنت کی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتنے جانا پے گا؟ آج تھوڑی جنی گرمی پہ گئی ہے، باں باں ہو گئی ہے، دوزخ دی گرمی کیویں برداشت ہوئی؟ اگر دوزخ دی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر مرن تو پہلے جنت دا بندوبست کرنا پڑے گا۔ چلو حضرت جی تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاتی ہے؟ ایڈی کی وجہ ہے؟ انہاں دا جواب صحیح ہے۔ اصل تے تالے دے وچ ہوندے نے لیور، جن لیور دا تالا ہوگا چابی نو اونے دندے پئی ہون گے تے چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا۔ جی ہے نا جی؟ تے آؤ اج تانوں میں اے وی دس دواں جڑا جنت نو تالا لگا جو دے 5 لیور ہیں۔ او لیور کیڑے کیڑے نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، سبحان اللہ، دوسرے دا نام اچھی بول دیو، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا۔ جڑا ایک نماز پڑھدا وے ایک دندہ پا رہا وے تالا کھل جائے گا ایک دندے نال، 2 دے نال، 3 دے نال، اگے 4 نال تے کھل جائے گا۔ کدوں کھلے گا؟ تو پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے؟ سب دی نہیں آواز آ رہی۔ اچھا سب دی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ ہاں جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ، لیکن ایک شرط نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ حضرت جی تسی ڈاکٹر کو جاؤ 10,000 روپیہ دے کے انہوں نسخہ لے آؤ، نسخہ کہا رکھ چھوڑو رام آ جائے گا؟ کدوں رام آئے گا؟ ڈرو نہ، میں تر کو پیسے نہیں مانگتا، میں تے تانوں فی سبیل اللہ نسخہ دیاں گا۔ استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں تہاڈا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ سب دینی آواز آ گئی۔ لو جی نسخہ لمبا چوڑا، صرف اتنا نسخہ وے، اگر اے وجود نماز نہ پڑھے کہ میں آکھا جی اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ۔ اگر دی گل نہیں میں سچی کر رہا ہوں، جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکتا کیا وہ اس قابل آوے رب دا رزق کھوایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ سے لے جان جی پھڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پڑھ بات ہو۔ سبحان اللہ، خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یار سچی گل کرنا، اسی سارے نمازی بن جائیے، میرا غوث کتنا راضی ہو جائے۔ اے جے 11ویں شید دا محفل، اے نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیا، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تار دیندے آ گئے، ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف وال کر کے جاؤ۔ ان نسخے دی سویر دی ڈوز بھی سن لو، میں کہ نسخہ مکمل ہوندا نا صبح دوپہر شام۔ سویر دی خوراک کرنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ اے بھائی ناشتے تو پہلے آ جائیے، اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تے
میں کیا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جنا تو وضو کر لو, 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی راجہ شیطان کہتا اچھا ہوں کل تو پڑھوں گے, نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھتا وے. لہذا تھوڑا جہا اچھی آواز نہ بولو, اونی دیر تک ناشتہ. ایسے میں لگتا ہے شیطان جو کانچ پھوک مارے بولی نہ کدھر نماز پڑھنی نہ پی جائے. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا, تو دوسرا کیوں مانتے پہ؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا وہ اچھی آواز نہ بولو. اونی دیر تک ناشتہ, جنی دیر تک نمازے, اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنی. حضرت صاحب ایک بندہ میرے گھر آیا, میں نے کہنا حافظ جی ذرا ساڈے گھر نظر مارو. میں کیا گھر ہویا کی ہے؟ کہنا جی بیماری مکدی نہیں جی, تے لڑائی ہر ویلے بوکر کھڑی رہندی جی, تے بے برکتی ہے کہ سارا ٹبر کمانے پیسے دا پتہ نہیں کدھر جاندا ہے. حافظ جی ذرا نظر مارو کسی نے ساڈے گھر چ کالا تے نہیں کر دیتا. میں کہا گھر چ قرآن پڑھ دے جی؟ کہندا نہیں. میں کہا پھر پیلا بھی نال ہی ہو گیا جی. جس گھر چ قرآن نہ پڑھیا جائے وہ گھر ویران ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھا یا. میں کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر یا. رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں, آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے گا. ایک بندہ کہنا حافظ جی میری تے قسمتی پھٹ گئی جی. میں کہا یار تن کیویں پتہ چلیا؟ کہنا میں جس کاروبار چ ہاتھ پانا نقصان ہی ہوتا جی, جدا بھلا کرنا برائی ہو, جس اچھے کام چاہو وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے. میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں کیا الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا نسخہ بھی دستے ہیں, لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ مور ہوندی ہے نا سٹیمپ, ان پھڑ کے اپنے سامنے کرو, اتنے الفاظ الٹے لکھے ہوئے ہیں مور تے الفاظ. میں کہا جدو اے ہوئی مور انج چک جاندی ہے تے الٹے الفاظ. میں کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے, اپنی پیشانی رب دی بارگاہ چکا دے, تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وما علیہ الا البلاغ.